اگر کسی شخص کے پاس اپنے ہی چلتے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنے کے پیسے نہ ہوں اور کوئی دوسرا شخص اس کو انویسٹمنٹ کی نیت سے دے اور وہ کاروباری شخص اسے یقین دلائے کہ 100% آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے اور کہے کہ ایک خاص مدت کے بعد آپ کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا اور پروفٹ کا کچھ حصہ ان پیسے کے اوپر آپ کو دوں گا، تو کیا وہ اضافی پیسے سود ہوں گے؟ ایک کیس میں سود نہیں ہوں گے اور ایک کیس میں سود بن جائیں گے۔ اس کو آپ اصولی طور پر سمجھ لیں۔ آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ ادھار لیا اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ قرض بھی واپس کر دوں گا، اوپر کچھ دے دوں گا، وہ تو 100% سود ہے۔ اس کی بجائے آپ اس سے ریٹرن میں ایگریمنٹ کریں کہ یہ 10 لاکھ آپ مجھے دیں، میں جو کچھ بھی اس سے کماؤں گا نا اس کا 5% یا 10% یا 20% جو بھی آپ طے کر لیں وہ آپ کو دوں گا۔ 10 لاکھ کا 5% نہیں، وہ سود ہوگا۔ جو کما رہے ہیں اس کا 5، 10 یا 15 یا 20 یا 50%۔ یعنی اگر آپ نے کمایا ہے نا اس سے 50,000 اور آپ نے کہا میں آپ کو 50% دوں گا، تو آپ اسے 25,000 دے دیں۔ اگلی دفعہ آپ نے 20,000 کمایا، آپ اسے 10,000 دے دیں۔ اگلی دفعہ آپ نے 5,000 کمایا، آپ اسے 2,500 دے دیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ تو پچھلے مہینے تو مجھے نے 10,000 دیا تھا، اس دفعہ مجھے 5 کیوں دے رہا ہے؟ نہیں، طے ہوا ہے، اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا تو نقصان کی صورت میں اگر ٹوٹل انویسٹمنٹ اس بندے کی ہے تو نقصان ٹوٹلی وہ بندہ اٹھائے گا جس کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ انصاف ہے۔ کیوں؟ آپ کی محنت ضائع ہوگی، اس کا پیسہ ضائع ہوگا۔ سمجھ آئی؟ آپ کا نقصان یہ کہ آپ کی محنت ضائع ہوئی، اس نے تو محنت نہیں کی، وہ سلیپنگ پارٹنر ہے۔ اس کی رقم ڈوبے گی، آپ کی محنت ڈوبے گی، کیونکہ آپ کو بھی تو پروفٹ کوئی نہیں ہوا۔ آپ کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے جو محنت کی وہ ڈوب گئی، اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا اتنا پیسہ ڈوبا۔ اور پروفٹ کے کیس میں آپ پروفٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ اس پیسے سے محنت کر رہے ہیں، وہ پروفٹ اس لیے لے رہا ہے کہ اس نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے۔ یہ تھم رول ہے۔ یعنی رقم کی پرسنٹیج لینا سود ہے، پروفٹ کی پرسنٹیج لینا کاروبار ہے، حلال ہے، منافع ہے۔ اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جس مسلمان کی وفات والے دن یا اس کے جنازے کے دوران بارش ہو وہ نیک آدمی ہوتا ہے۔ اسی بزرگ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہو تو ٹائم قیامت تک کی جواب دے۔ کیا صرف بریلویوں کے جنازے کے اوپر بارش ہوئی ہے؟ کبھی دیوبندیوں کے جنازے پہ نہیں ہوئی؟ اہل حدیث کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ شیعہ کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی۔ بارش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ ایون اگر کوئی روایت بھی ہوتی نا تب بھی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بارش جو ہے وہ موسمی بارش نہیں ہے بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو بعض لوگ کہیں گے جی اچانک ہوئی ہے۔ سرکار اکثر بارشیں اچانک ہی ہوتی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ذرا پوچھیں، جس دن بھی زیادہ گرمی پڑتی ہے نا اچانک شام کے بعد بادل آتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ اس طرح ہی ہے نا۔ میں تو اتنے سال وہاں پہ گزارے ہیں، مجھے پتا ہے۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی، یہ جذباتی بات ہے۔ اکثر تعویذات پر اردو کی گنتی اور اردو کے حروف لکھے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ویسے آپ نے لوڈو کھیلنے کے لیے یہ لکھنے ہیں تو جائز ہے، باقی اس کا تعویذ بنانا یہ تو کوئی جائز نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں قرآن میں آیا ہے، قرآن میں شفا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے؟ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ سورۃ النحل میں آیا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد چاٹنے میں، یہی مطلب ہے نا۔ اس کا آج تک کسی بیوقوف نے بھی یہ مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے نا ایک تعویذ بنا لو۔ تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے۔ قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی، شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور جسمانی بیماریوں کی شفا، جنات کے حملے سے بچنا، جادو سے بچنا، اس کے لیے آپ نے وہ وظائف کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ یہ ہم نے اورنج کارڈ، اس کا پہلے بلو کارڈ لکھا تھا، وہ لمبا ہے، اس میں 5 اذکار ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، آخری 3 سورتوں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ ذریعے ہیں جس سے آپ نے قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے۔ تعویذات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ والی تعویذات جن کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں المعوذات، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی سورتیں،
تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پہ دم کیا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 سورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے. تو ہم تعویذات کو مانتے ہیں، لیکن کون سے تعویذات؟ المعوذات، لٹکانے والے نہیں، یہ نمبروں والے. یہ نمبروں والے جو حروف ابجد ہیں، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے. یہ ایک زبان ہے لکھنے کی. جیسے محمد کے حروف ابجد بنتے ہیں 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786، مختلف، اللہ کے 66، وہابی کے 24. ہاں کہتے 24 نمبر. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم وہابی لفظ نہیں بولتے تھے، 24 نمبر کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو بعد میں جب یہ بات آئی نا کہ جی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، تو وہاں پہ بعض لوگوں نے مدنی اعتراض کر دیا. جیسے نبی اسلام کبھی کہتے تھے نا کہ وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم کی مماثلت ہو جائے گی. تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 9 کا بھی ساتھ رکھ لو. تو یہ لوگ پتہ جب ادھر ہوا نا کہ 24، تو اگر آپ کہیں گے 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، یہ تو وابی زندگی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا آپ ڈبل 12 کہہ لیا کرو تاکہ 12ویں کی نسبت. یار یہ میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا بتا رہا ہوں، ڈبل 12. الیاس قادری صاحب کبھی نہیں بولیں گے 24 گھنٹے کی زندگی، ڈبل 12. ہاں جب آپ کی پستی کا لیول یہ ہو کہ آپ ڈیجٹس کے اندر الجھے ہوئے ہوں. آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں 13 نمبر جو ہے ان لکی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی 12 نمبر لکی ہے. وہ سارے ہی اللہ کے نمبر ہیں بھائی، الحمدللہ. غلطی اور خطا میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی بڑی ہستی، اور یہ بس ایک بڑی ہستیوں کے احترام کے لیے کبھی خطا، کبھی اجتہادی خطا، کبھی غلطی، کبھی چونک جانا. ٹھیک ہے نا. قرآن تو بالکل واضح ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں واضح کہا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. آپ کا نہیں دل کرتا آپ نہ مانیں، ہم آپ کو زبردستی منوا سکتے ہیں. بڑے بڑے مسالک کے علماء آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، تو ان سے کوئی نہیں ملاقات کے خواہش مند. ہم نے تو کہا ہے ملاقات کریں، بڑے ہوں، چھوٹے سے ملاقات نہیں ہوگی. بڑے میں نے آپ کو بتا بھی دیے کون ہے، بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب. جب چاہیں جس وقت چاہیں میں انشاءاللہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں. جس جگہ یہ نہیں میں نے کہا اکیڈمی میں، جگہ یہی ہوگی. دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں یا حافظ سعید صاحب ہیں، اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں. آپ جن کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑے ہیں ہی نہیں ہیں. یعنی اگر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں تو انہیں تو مفتی حنیف قریشی صاحب ناسبی سمجھتے ہیں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ رافضی کہتے ہیں. تو یہ بڑے تو نہ ہوئے، بڑے ہوں گے جو ان کے اوپر ہو. اوپر ایک ہی ہے ان کے، مفتی منیب صاحب، جو آرمی چیف کو مل کے ٹی ایل پی کی صلح کروا رہے تھے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ. بڑا جب ہوتا ہے بڑا نظر آتا ہے. ہاں بڑے وہ ہیں.